بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ذمہ داری جس کو مسلمان فراموش کر چکے۔ قرآن اس کے ماننے والوں پر جو ذمہ داری عائد کرتا ہے، مسلمان اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ مسلمان قرآن سے جذباتی تعلق تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن قرآن مسلمانوں پر جو دعوتی فریضہ عائد کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کو کچھ لینا دینا نہیں۔ اب قرآن مسلمانوں کی ایک قومی کتاب بن کر رہ گیا ہے۔ وہ ان کے لیے کتاب ہدایت اور کتاب دعوت نہیں رہا۔ قرآن ان کے لیے قومی کتاب، قرآن خوانی والی کتاب، ختم قرآن والی کتاب، ایصال ثواب والی کتاب تو بنا، لیکن وہ ان کے لیے حق کی دریافت نہیں بنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے جذباتی تعلق رکھتے ہوئے بھی مسلمان قرآن جیسی دعوتی کتاب کے داعی بن نہ سکے۔ قرآن کا داعی نہ بننا کوئی سادہ چیز نہیں، وہ خود قرآن کے مومن ہونے پر سوالیہ نشان ہے۔ انسان فطری طور پر ایک داعی مخلوق ہے۔ وہ چھوٹی سی دریافت شدہ چیز کو بھی دوسروں سے شیئر کرتا ہے۔ آپ یوٹیوب، فیس بک پر دیکھیے تو ہر کوئی اپنی اپنی دریافت کا داعی بنا ہوا ہے، جبکہ قرآن ہر انسان سے جڑی ہوئی سنگین حقیقتوں کی خبر اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن قرآن کے سو کالڈ مومن اس کے داعی نہ بن سکے۔ آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج وہ جن حالات سے دوچار ہیں، اس کا قرآنی حل انہوں نے جانا ہی نہیں۔ ان کے مسائل کا حل صرف دعوت قرآن میں ہے اور کہیں نہیں۔ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ قرآن کے اس واضح اعلان کے باوجود مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ انہوں نے کرنے کے سب سے اصل کام کو پوری طرح چھوڑ دیا ہے، اور وہ کام فرید دعوت ہے۔ فرید دعوت کو چھوڑنا کوئی سادہ چیز نہیں، وہ ابدی ضلالت کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور اس کی جھلکیں وہ خود اسی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آخرت میں جو لوگ ناکام ہوں گے، وہ خدا سے درخواست کریں گے کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کو دکھا جو ہماری ابدی بربادی کے لیے ذمہ دار ہیں، ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روندیں گے۔ آج مسلمان اسی قرآنی بیان کی دنیاوی جھلک دیکھ رہے ہیں، جو چیز آخرت میں ابدی ضلالت بن کر ظاہر ہوگی۔ دنیاوی ضلالت اور ابدی ضلالت سے بچنے کا واحد حل یہی ہے کہ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے دعوت قرآن کی طرف پلٹیں، ورنہ دوسری کوئی بھی چیز انہیں دونوں ضلالتوں سے بچا نہیں سکتی۔ مسلمانوں کو صرف یہ کرنا ہے کہ قرآن سے اپنی ذاتی زندگی میں ہدایت لیں اور دوسرے انسانوں تک ان کی مادری زبانوں میں اس کے تراجم پہنچا دیں۔ یہی کرنے کا سب سے اصل کام ہے۔ اسی کام کی بنیاد پر انسان خدا کے یہاں مومن قرار دیا جائے گا۔ قرآن میں آیا ہے، خدا اہل ایمان سے فرماتا ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ خدا اپنی بات، اپنا منصوبہ بتانے کے لیے خود نہیں آتا۔ دور نبوت میں اس نے یہ کام نبیوں سے لیا، اور ختم نبوت کے دور میں
اس نے یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی۔ یہ ذمہ داری جتنی اہم دور نبوت میں تھی اتنی ہی اہم ختم نبوت کے بعد بھی ہے۔ دور نبوت میں انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانا جتنا اہم تھا اتنا ہی اہم ختم نبوت کے بعد کے انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی کام کو خدا نے خدا کی مدد کرنا ان اعجازی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ جو ایمان والا خدا کی مدد یعنی دعوت قرآن کے لیے اٹھے گا وہ خدا کی مدد سے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ خود خدا کا وعدہ ہے جو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جو خدا کی مدد کے لیے نہیں اٹھیں گے یعنی دعوت قرآن سے منہ موڑیں گے وہ لازماً خدا کی مدد سے بھی محروم رہیں گے، اور جو لوگ خدا کی مدد سے محروم رہیں گے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ہو رہا ہے، اور آخرت میں اس سے بھیانک برا ہوگا۔ سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ جب لوگ آخرت کی دنیا میں پہنچیں گے تو انہیں موجودہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر نظر آئے گی۔ وہاں ناکام لوگ موت کو پکاریں گے، یعنی وہ چاہیں گے کہ انہیں ابدی موت آئے اور وہ موت ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ سے اپیل کریں گے کہ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کرنے کے لیے داروغہ خدا سے درخواست کریں۔ قرآن میں موجود یہ خبریں آخرت کی سنگینی کو بتانے کے لیے کافی ہیں، اور آخرت کا ابدی مسئلہ سیدھے دعوت سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ دعوت قرآن کا کام کوئی سادہ چیز نہیں کہ آپ اس کو کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت قرآن آپ کی زندگی میں ٹاپ پرائیورٹی کا کام ہونا چاہیے۔ قرآن میں بے شمار جگہ دعوت کی اہمیت بتانے والی باتیں آئی ہیں۔ ان ساری باتوں کو محدود کلپ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن کچھ باتوں کی طرف میں نشاندہی کروں گا۔ قرآن کے مطابق جو بھی قرآن کا حقیقی مومن ہے وہ قرآن کے پیغام کو اپنے پاس دبائے بیٹھ نہیں سکتا، اس کو لازماً دوسروں تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ قرآن ھدی للناس ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے گائیڈ بک۔ اور جو ھدی للناس کو اپنے پاس دبائے بیٹھے گا بقول قرآن کے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پورا قرآن اس پیغام سے بھرا ہوا ہے کہ ڈرا دو ڈرا دو، ہم نے ڈرانے والے بھیجے۔ پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ ڈرا دو سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دعوت کا کام ہے۔ اب چونکہ پیغمبر آنے والے نہیں ہیں تو حساب کے دن سے ابدی انجام سے ڈرانے کا کام قرآن کے ماننے والوں کو کرنا ہے۔ اربوں انسانوں کا قافلہ اپنے حقیقی مالک سے اور اپنی حقیقی منزل سے بے خبر زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کو ذرا بھی نہیں تڑپاتی۔ قرآن میں ایک پرندے کا واقعہ بیان ہوا ہے جس کا گزر ایک مشرک قوم پر سے ہوتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ وہ واپس آ کر حضرت سلیمان کو ان الفاظ میں خبر دیتا ہے، میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر انہیں راستے سے روک دیا، بس وہ راہ نہیں پاتے کہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کے پوشیدہ چیز کو نکالتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، غیر خدا کی پرستش کو دیکھ کر
ایک پرندہ بھی تڑپ اٹھتا ہے، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کا ان لوگوں پر شب و روز گزر ہوتا ہے جو غیر خدا کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو غیر خدا کی پرستش کو دیکھ کر دعوت حق کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا یہ رویہ کوئی سادہ چیز نہیں، یہ خود ان کے ایمان کے دعوے پر سوالیہ نشان ہے۔ قرآن اصلاً ہدی للناس ہے۔ قرآن میں جنوں سے متعلق ایک سبق آموز واقعہ آیا ہے۔ ایک موقع پر جنات کی ایک جماعت کو قرآن سننے کا موقع دیا گیا۔ خالق کا کلام ہونے کی وجہ سے اس نے جنات کو بھی متاثر کیا، پھر وہ اس کے مومن اور دائی بن گئے۔ اس جنات کے واقعے میں انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے، اسی لیے خدا نے اس غیبی واقعے سے انسانوں کو باخبر کیا ہے۔ اگر خدا اس واقعے کی خبر نہ دیتا تو انسانوں کو اس کی خبر نہ ہوتی۔ اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ خدا کا کلام اس قابل ہے کہ کوئی بھی سنجیدہ جن و انس اس کو سنے تو اس کا مومن و دائی بنے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جنات کے حوالے سے یہ خبر انسانوں کو کسی معلوماتی مقصد سے نہیں دی گئی، کیونکہ قرآن معلوماتی باتیں بیان نہیں کرتا۔ خدا کو انسانوں سے بھی یہی چیز مطلوب ہے، اسی لیے اس غیبی واقعے سے انسانوں کو باخبر کیا گیا۔ لیکن موجودہ صورتحال اس کے عین برخلاف ہے۔ لاکھوں مسجدوں میں کروڑوں مسلمان روز قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمان قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اس قرآن کے دائی نہیں ہیں جو ہدی للناس ہے۔ قرآن سننے و پڑھنے کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا سننے والا یا پڑھنے والا قرآن کا دائی بن جائے۔ اس نے قرآن پڑھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا جو قرآن کا دائی نہیں بنا۔ اس نے قرآن سن کر بھی قرآن نہیں سنا جو قرآن کا دائی نہیں بنا۔ ایک شخص قرآن کا مومن ہے لیکن وہ قرآن کا دائی نہیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے میں فرما برداروں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے ہوں۔ قرآن کی اس آیت میں خدا کی نظر میں مسلم یعنی فرما بردار بندہ کون ہے، اس کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے۔ وہ بندہ جو اپنی ذات کی سطح پر خدا کی مطلوب زندگی گزارتا ہو اور سماج کی سطح پر دین حق کا دائی ہو۔ یہ وہ دو کام ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی دو کام انسان کو خدا کی نظر میں مسلم یعنی فرما بردار بناتے ہیں۔ لیکن موجودہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ محض لیبل دھاری مسلمان ہیں، نہ کہ حقیقی مسلمان۔ عام طور پر ایک بے بنیاد بات یہ کہی جاتی ہے کہ دعوت کا کام سارے مسلمانوں کا کرنے کا کام نہیں۔ بلا شبہ یہ شیطانی شوشہ ہے۔ دعوت کا کام ہر ایمان والے پر فرض ہے اگر وہ حقیقی مومن ہے۔ جس قرآن میں ختم نبوت کا اعلان ہے، اسی قرآن میں ختم نبوت کے بعد نبی والے کام کو قیامت تک انجام دینے کی ذمہ داری امت محمدی پر ڈالی گئی ہے۔ اس سے متعلق آیتیں یہ ہیں: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم یعنی آخری نبی ہیں۔ اسی کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا دیا تاکہ تم ہو لوگوں پر حق کی گواہی دینے والے اور رسول ہو تم پر حق کی گواہی دینے والا۔ اسی طرح سورہ حج میں آیا ہے، اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔
اور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ اے ایمان والو، رکو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہے اپنے پیغام رسانی کے لیے، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر حق کی گواہی دے اور تم لوگوں پر حق کی گواہی دینے والے بنو۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے، تم بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی شخص صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے خیر امت یعنی بہترین گروہ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ خیر امت کا حصہ وہی شخص بنے گا جو اس کی شرط پوری کرے گا۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیا ہے، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم ہو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ یہ بات کامن سینس سے سمجھی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب آپ کے ماننے والے آپ کے مشن کو نسل در نسل قیامت تک تمام انسانوں میں جاری رکھیں۔ اسی طرح سورہ یوسف میں آیا ہے، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ یعنی جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، میری پیروی کرنے والوں کو بھی قیامت تک نسل در نسل وہی کام کرنا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت 143 میں اور سورہ حج کی آیت 78 میں رسول کے لیے الفاظ آئے ہیں، یکون الرسول علیکم شہیدا، جس کے معنی ہے رسول تم پر گواہ ہے، یعنی رسول اپنے ہم زمانہ ہم عصر لوگوں پر حق کی گواہی دینے والا ہے۔ اس کے برخلاف انہی آیتوں میں امت کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں شہداء علی الناس، یعنی سارے انسانوں پر حق کی گواہی دینے والے۔ سورہ بقرہ آیت 143 میں لفظ امت بتاتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد یہ کام امت محمدی کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس نبی والے کام کی ذمہ داری کسی ایک انسان کی نہیں ہے بلکہ پوری امت کی ہے۔ یہاں امت کو الناس سے جوڑا گیا ہے، الناس یعنی سارے انسان، مین کائنڈ۔ اس سے واضح ہے کہ رسول کی پیروی کے تحت قیامت تک جو امت بنے گی وہ سارے انسانوں پر نسل در نسل شہداء علی الناس کا رول، یعنی سارے انسانوں کو دین حق سے آگاہ کرنے کا رول انجام دینا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ یہاں لفظ امت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، صحابہ تو اس امت کی فرسٹ جنریشن ہے اور امت بننے کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ اس امت کا فرد ممبر وہی انسان بنے گا جو شہداء علی الناس کے مشن میں اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ امت محمدی کا ممبر بننا اپنے آپ پر لیبل لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کو ادا کر کے ہی کوئی شخص خدا کی نظر میں امت محمدی کا ممبر بن سکتا ہے۔ صحابہ امت محمدی کے ممبر بنے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس شرط کو پورا کیا جو خدا کی طرف سے امت پر عائد ہے۔ بات کو بھی جو ایمان والا اسی شرط کو پورا کرے گا وہ خدا کے یہاں امت محمدی کا ممبر قرار دیا جائے گا، اور وہ شرط شہداء علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ شہداء علی الناس کوئی سادہ چیز نہیں ہے، بلکہ اسی کام کی بنیاد پر سارے انسانوں کے ابدی انجام کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی
اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہاں گواہ سے مراد غیر پیغمبر دائی ہیں جو مسلمان شہداء علی الناس کی شرط کو پورا نہیں کریں گے۔ ان کے تعلق سے قرآن والا پیغمبر خدا کی عدالت میں ان سے اپنے بے تعلقی کا اظہار کرے گا اور یہ گواہی دے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو کتاب مہجور بنا دیا تھا، یعنی ابینڈنڈ بک بنا دیا تھا، یعنی پوری طرح اس کو ترک کر دیا تھا۔ قرآن کو ترک کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو قرآن سے رسمی اور نسلی تعلق تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن نہ وہ خود قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اور نہ قرآن کے داعی تھے۔ کوئی شخص قرآن کو سچے معنی میں اپنائے اور قرآن کا داعی نہ بنے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے تعلق سے خدا کا رسول اپنی بے تعلقی کا اظہار کرے گا، ان کے لیے قرآن میں لفظ امت نہیں آیا ہے بلکہ لفظ قوم آیا ہے۔ ان قرآنی بیانات کی روشنی میں امت کی حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ داعی کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ارشاد ہوا ہے، علیک البلاغ وعلینا الحساب، یعنی پہنچانا تمہارا کام ہے اور حساب لینا ہمارا کام۔ کسی کو کلمہ پڑھانا یا اس کا نام بدلنا، اس کو اس کے خاندان سے توڑنا، اس کا پہناوا بدلنا، اس کو داڑھی رکھوانا، ٹوپی پہنانا یا ختنہ کروانا، اس سے دعوت کا کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ سارے کام غیر دعوت والے کام ہیں، حقیقی دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ دعوت کے نام پر غیر دعوت والے کام کریں گے تو آپ خدا کی مدد نہیں پا سکتے۔ آپ کا کام صرف خیرخواہی کے ساتھ خدا کا پیغام پہنچانا ہے اور مدعو کے حق میں دعا کرنا ہے۔ مدعو کا کام ہے کہ وہ خود سچائی کو دریافت کرے اور حق کے حق ہونے کی دل سے گواہی دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ آخر میں سامعین سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے، آپ کا دل یہ گواہی دے کہ یہ پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچنا چاہیے، تو اس کو آپ اپنے واٹس ایپ، فیس بک کے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔